سورہ انفال کی آیت نمبر 60 پر ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ رب فرماتا ہے وَأَعِدُوا، اور اے مسلمانوں تم بقدر استطاعت مستطاعتم، ان کافروں کے مقابلے کے لیے ہتھیار تیار رکھو، من قوتن ومن رباط الخیل، اور باندھے ہوئے گھوڑے بالکل تیار، جیسے آج کے دور میں ایٹمی ہتھیار، میزائل، ٹینک وغیرہ ہر وقت سرحدوں پر نصب ہوتے ہیں اور ہر وقت دشمن کے طاق میں رہتے ہیں کہ کسی وقت بھی دشمن حملہ کر سکتا ہے۔ تو یہاں پہ گھوڑوں کی فضیلت کے متعلق کہ رب فرماتا ہے کہ بقدر استطاعت ان سے مقابلے کے لیے بندھے ہوئے گھوڑے تیار رکھو۔ جہاد کے لیے بندھے ہوئے گھوڑوں کی بہت فضیلت ہے۔ علامہ قرطبی جن کا سن وفات ہے 668، علامہ فخر الدین رازی، یہ مستند تفسیریں ہیں، تفسیر کبیر، ان کا سن وفات 606 ہجری ہے، اور ان کا علامہ قرطبی کا جو ہے وہ 668، یہ ان کے بعد ہیں۔ تو وہ لکھتا ہے کہ ایک عروہ باقی کے پاس 70 گھوڑے تھے جن کو انہوں نے جہاد کے لیے تیار رکھا ہوا تھا۔ یعنی وہ ایک وقت تھا کہ لوگ گھوڑوں کے ذریعے اور مختلف افراد جو ہے وہ ہر وقت تیار رہتے تھے۔ اب دنیا کا نظام بدل گیا، اب عوام تیاری نہیں کر سکتی، فتنوں کا دور آ گیا، عوام کے ساتھ آلات جنگ ہو تو بولیں گے وہاں بعد میں دیکھیں گے۔ اب کتنے شرپسند مولویوں کو ہم نے دیکھا، وہ کہتے ارے ان کو پہلے چھوڑو یار، پہلے تو اپنے جو قریب دشمن ہیں ان کو قتل کرو۔ یعنی مسلمان ایک دوسرے پر فتویٰ لگا کر وہ چونکہ حجۃ الوداع کا موقع بھول گئے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ایسے نہیں کرو۔ تو اس لیے انسان جب اس قدر ان کے شر و فسادات بڑھ جاتے ہیں، عوام کے اندر بے وقوفی تو ہے کہ بھئی تم جو سوچو کہ مولوی جب کلمہ گو مسلمان پر کہ وہ نماز بھی پڑھتا ہے، رات دن لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک بھی کرے، پھر بھی ایک مولوی فتویٰ لگائے کہ ان کے نمازوں پر نہیں جاؤ، ان کے داڑھیوں پر نہیں جاؤ، ان کے امامے پہ نہ جاؤ، اس کو سوچنا چاہیے کہ یار یہ کیا ہے، یہ تو بس کل حزب بما لدیہم فریحون۔ بہرحال بے وقوفی کی کوئی حد نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس زمین پر چلنے والے سب سے بہترین لوگ بھی علماء ہیں، بدترین بھی ان دونوں میں۔ اللہ جو بہترین ہے ان کے پیچھے چلنے کی توفیق عطا فرمائے، جو بدترین ان کے شر سے اللہ محفوظ فرمائے۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا گھوڑوں کی 3 قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں؟ یہ یاد رکھو، بخاری کی حدیث 2860 نمبر اور مسلم کی بھی یہ حدیث جو ہے 2254 ہے، ترمذی میں 1642 ہے، نسائی میں، تمام یعنی صحیح ستہ میں یہ حدیث موجود ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ گھوڑوں کے 3 قسم۔ ایک گھوڑا وہ کہ انسان اس کے اجر اور ثواب کے لیے اس نے پالا ہے، اور ایک گھوڑا انسان کے لیے اس کے گناہوں کی پردہ پوشی کا سبب ہے، اور ایک گھوڑا انسان کے گناہوں کا سبب ہے، اجر کا سبب، گناہوں کے پردہ پوشی کا سبب اور گناہوں کا سبب۔ جو گھوڑا انسان کے لیے اجر و ثواب کا باعث ہے، یہ وہ گھوڑا ہے جس سے انسان نے اللہ کی راہ میں باندھ رکھا ہو اور چراگاہ باغ میں اس کی رسی دراز کر دی ہو، وہ اس چراگاہ یا باغ میں جہاں تک جا کر چرے گا وہ سب اس کی نیکیاں شمار ہوگی پالنے والے کی۔ اور اگر وہ اس کے رسی کو کاٹ دے اور وہ کسی ایک یا 2 جگہوں کے چکر لگا تو جہاں جہاں تک وہ گھوم رہے تو جتنے قدم وہ چلے گا یا جتنے لید کرے گا وہ سب ان کے نیکیوں میں شمار ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اگر وہ گھوڑا دریا کے پاس سے گزرے
اور اس کا پانی پیے، خواہ اس کے مالک اس کو پانی پلانے کا ارادہ بھی نہ کیا ہو، چاہتا بھی نہ ہو، پھر بھی وہ اس کی نیکیاں شمار ہوں گی۔ پانی پیے ثواب، کھانا کھائے ثواب، لید کرے، یہ تمام۔ اور جو شخص سوال سے بچنے کے لیے گھوڑا باندھے اور اس کے سواری میں اللہ اور بندوں کے حقوق فراموش نہ کرے، وہ اس کے لیے اس کے پردے کا باعث ہے، ستر، یعنی اس کے گناہوں کے پردے کا سبب ہے۔ بہت سارے لوگ اس کے ٹانگا وغیرہ چلاتے، مزدوری کرتے ہیں گھوڑوں کے ذریعے، اونٹوں کے ذریعے، مختلف گدا گاڑیوں کے ذریعے، تو یہ بھی اجر و ثواب ہے۔ اور جو گھوڑا بدماش پالتے ہیں نمود اور اس کے لیے فری میں کوئی ضرورت نہیں ہے، ویسے شوشا کے لیے، یہ اس کے لیے گناہ ہے۔ بعض لوگ کتے پالتے ہیں یزیدیوں کی طرح، بندر پالتے ہیں، گھوڑے پالتے ہیں، اس پر صرف خرچ کرتے ہیں، کوئی نہ مزدوری کرتے ہیں نہ جہاد، تو وقت ہی ختم ہو گیا، گھوڑوں کے جہاد کا وقت تو ختم ہو گیا۔ ایک اور حدیث ہے، ابو ذر رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کون سا عمل سب سے افضل؟ آپ نے فرمایا ایمان باللہ اور اس کے راہ میں جہاد کرنا۔ میں نے پوچھا کون سا غلام سب سے افضل ہے؟ آپ نے فرمایا جو اس کے مالک کے نزدیک سب سے نفیس اور سب سے مہنگا ہو۔ تو اس حدیث سے کہتے یہ بات نکلتی ہے کہ اللہ کے راہ میں وہ گھوڑا رکھنا چاہیے جس کی قیمت سب سے زیادہ ہو سکتا ہے سب سے اچھا غلام یا کاتب سے غلطی ہو، سب سے اچھا گھوڑا ہو، یہ بھی اس کی سند دیکھنی ہوگی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے بعد بیویاں ازواج مطہرات سے، کیونکہ وعاشروہن بالمعروف اللہ کا حکم ہے کہ اپنے عورتوں سے اچھے اخلاق سے پیش آؤ، تو ان سے محبتوں سے پیش آؤ، آپ کے گھروں میں آپ کے محتاج ہیں، آپ ان کے حاکم ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے نبی سب سے زیادہ پیار جو ہے نا گھوڑوں سے کرتے تھے اللہ کے راہ میں جہاد کے لیے۔ نسائی میں حدیث 3566 میں۔ اس طرح ایک اور حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا انبیاء علیہ السلام کے ناموں کے موافق نام رکھو، اور اللہ تعالیٰ کو تمام ناموں میں سب سے زیادہ محبوب نام عبداللہ، عبد الرحمن، اور گھوڑوں کو باندھ کر رکھو اور ان کی پیشانیوں کو اور ان کے رانوں کو ملو، اور دین کی سربلندی اور مسلمانوں کی دفاع کے لیے ان کو رکھو، نہ کہ زمانے جاہلیت کے بدلہ لینے کے لیے۔ اور ایسے گھوڑے رکھو جن کا ماتھا اور ہاتھ پیر سرخ اور سفید ہوں، یا جن کا ماتھا اور ہاتھ پیر سفید ہوں، یا ان کا ماتھا اور ہاتھ پیر کالے اور سیاہ ہوں۔ یہ بھی ابو داؤد کی حدیث ہے 2543، نسائی میں 3567 نمبر پر ہے۔ اس کے بعد نہ کچھ دشمن تمہارے نامعلوم ہیں، ٹھیک ہے، جن کو تم نہیں جانتے اللہ تعالیٰ جانتا ہے، کہ بظاہر تمہارے دوست بنے ہوتے ہیں لیکن غیر دوست نہیں ہوتے، ہر وقت تیرے طاق میں رہتے ہیں۔ کہتے ہیں نا قرآن میں کہ اگر ان کا بس صلح تو تمہاری علن ولا ذمت، نہ تمہاری رشتہ داری کا خیال کریں گے نہ تمہارے عہد و پیمان کا۔ اور یہاں فرمایا کہ اتنی تیاری کرو جس سے دشمن مرغوب رہے، ہاں ڈرے۔ کفار کو جب یہ علم ہوگا کہ مسلمانوں کی جہاد کی مکمل تیاری ہے اور جہاد کے تمام آلات و اسلحہ ان کے پاس ہے، تو وہ مسلمانوں سے خوف زدہ رہیں گے، اور اس خوف کی وجہ سے وہ مسلمانوں کے ملکوں پر حملہ کرنے سے باز رہیں گے۔ اب اسرائیل فلسطین پر کیوں مسلط ہے؟ وہ ان کو پتہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ ان کے پاس کلاشنکوف ہو سکتا ہے، ایٹمی ہتھیار تو نہیں ہے نا، ہم ان کے بچوں کو بھی ماریں گے، بیویوں کو بھی ماریں گے، اسکولوں پر بھی حملہ کریں گے، ان کے پاس ہے کیا؟ مسلمان جب دنیا میں فحش عریانی میں لگ گیا، مقصود جو تھا اللہ کی بندگی، اللہ اپنے ملک کے سرحدوں کی حفاظت، اللہ کے وحدانیت کا پیغام دوسروں تک پہنچانا، اب خود
وہ اللہ تعالیٰ کے فرامین اوامر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کو فراموش کر رہا ہے تو دوسروں کو کیا بتائے گا؟ ہاں دوسروں کو بتائے کہ بدکاری، قتل و غارت، دوسروں کا مال کھانا، شراب یہ منع ہے، وہ خود اسی پہ لگا ہوئے تو وہ کیا کرے گا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اس کی خوف کی وجہ سے وہ مسلمانوں کے خلاف دوسرے کافروں کی مدد بھی نہیں کریں گے، اور مسلمانوں کو اس کے رعب اور دبدبہ کی وجہ سے اقوام عالم میں مسلمانوں کی عزت اور وقار میں اضافہ ہوگا۔ اور اس کے بعد رب کریم نے فرمایا اور تم اللہ کے راہ میں جو کچھ بھی خرچ کرو گے اس کا تمہیں پورا پورا اجر دیا جائے گا، اور تم پر بالکل ظلم نہیں کا، اس اجر میں کمی نہیں کی جائے گی۔ تو سورہ انفال کے اس آیت مقدسہ میں مکمل تیار رہنے کی اللہ تعالیٰ نے حکم دی ہے، اور مستعد رہنے کی حکم دیا، انسان کو کہا کہ تیار رہو۔ تو اسی طرح سورہ صف میں آیت نمبر 10 اور 12 میں رب کریم نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، اللہ کے عذاب علیم دردناک عذاب سے چھٹکارا کیا ہے؟ کیا تمہیں نہ بتا دوں ایسے عمل کہ اس سے تم چھٹکارا پاؤ؟ وہ یہ ہے ہاں کہ تمہیں وہ تجارت کیا ہے؟ تؤمنون باللہ، اللہ کے اوپر بھروسہ کرو، اللہ پر ایمان رکھو کہ وہ خالق اور مالک، عزت و ذلت ان کے پاس موت اور زندگی ہے، اور وہ تجاہدون فی سبیل اللہ، دیکھیں جہاد کا معنی ہے اللہ کے راہ میں، اللہ کے دین کی حفاظت، اللہ کے دین کی تبلیغ، مخلوق کو فائدہ رسانی۔ یہ ہم آسان الفاظ میں کہتے ہیں کہ بعض لوگ یہ لفظ جہاد سے بڑے ڈرتے ہیں کہ جہاد یوں سمجھتے ہیں، یعنی کوشش، باطل کی کوشش ہے کہ حق کو مٹا لے۔ ہاں اللہ فرماتے نہیں چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو مٹا دے، تو ہم کہتے ہیں کہ جہاد کا معنی ہے ظالم کے ہاتھ کو روکنا، جہنم کے طرف جانے والے کو سیدھا راستہ دکھانا، وہ جیسے آپ سے بن پڑے، جس طرح آپ سے ہو سکے کوشش کرنا، اپنے مالوں کے ذریعے، اپنے جانوں کے ذریعے۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اللہ تعالیٰ کے دین کی تبلیغ بھی ہوگی اور تمہیں بھی جہنم کی آگ سے نجات ملے گی۔ یغفر لکم ذنوبکم، اس سے تمہارے گناہوں کو اللہ معاف کر دے گا۔ وَيَدْخُلُكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، ان باغوں میں داخل فرما دے گا جن کے نیچے نہریں رواں دواں ہیں۔ سورہ محمد آیت نمبر 15 میں پڑھیں گے۔ انہار، پانی اور دودھ اور شہد اور شراب کی نہریں، اور وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ، ہمیشہ کے باغاتوں میں پاکیزہ گھر۔ یہاں کے گھر پاکیزہ نہیں ہو سکتے، طوفان سے پانی میں بھی غرق ہو سکتے ہیں اور چور تو گھس سکتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اللہ مرزقنا یا رب۔ آگے سورہ نساء میں آیت نمبر 95-96 میں لا يستوي القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ، بلا عذر جہاد سے بیٹھنے والے مسلمان اور اللہ کے راہ میں اپنے مالوں اور اپنے جانوں سے جہاد کرنے والے اللہ کے ہاں یہ برابر نہیں ہے۔ فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ، اللہ نے مجاہدوں کو جو اپنے مال و جانوں سے اللہ کے دین کی حفاظت کرتے ہیں، دوسرے لوگوں کو سیدھے راہ سے پر چلانے، یعنی دوسروں کے لیے جیتے ہیں، یہ دونوں درجات میں برابر نہیں ہیں۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، ہر ایک سے اللہ نے حسنہ کا وعدہ فرمایا۔ اللہ نے مجاہدوں کو بیٹھنے والوں پر اجر عظیم سے نوازا۔ جنات منہ، اللہ کی طرف سے باغات ہیں، جنتیں ہیں، ومغفرۃ ورحمہ، اور مغفرت اور رحمت ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ سورہ توبہ میں آیت نمبر 20 اور 22 میں پڑھیں گے۔ الذین آمنوا وہاجروا، وہ لوگ جو اللہ کو ماننے والے ہیں،
پھر اللہ کی رضا کے لیے اپنے بال بچوں اپنے علاقوں کو چھوڑ دیا، وہاں چلے جہاں اللہ کی بندگی پر پابندی نہیں ہے۔ کیا ہے ان کے بارے میں؟ وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، یہاں بھی اپنے مالوں کی بھی قربانی دی، اپنے جانوں کی بھی قربانی دی۔ جان تو دی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ کس قدر پابندی لگائی کہ رب کریم نے سورہ نمبر 2 میں، پارہ نمبر 2 میں، آیت نمبر 154 میں فرمایا، یا ایھا الذین ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء عند ربہم، بل احیاء ولکن لا تشعرون، ایھا الذین ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ وہاں ہے سورہ آل عمران میں 69 میں، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ الْأَمْوَاتَ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ نہ زبان سے کہو نہ ذہن میں آئے کس قدر فضیلت ملی ہے۔ آگے ایک حدیث سناؤں گا اس کے بارے میں کہ جنت ہی، جب جنت میں جائیں گے ان مجاہدوں کو اللہ کی دین کے لیے سب کچھ قربان کرنے کا جو مزہ آ رہا ہے، اللہ اکبر، جنت میں کہہ رہے ہیں یا اللہ وہ منظر پھر آ جائے، اللہ کہ جنت میں کیا کچھ نہیں ہوگا سوائے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے دنیا میں لوگوں کے لیے، لوگوں کو جہنم سے بچانے کے لیے، جہاد کس لیے ہوتا ہے؟ لوگوں کو جہنم اور بربادی سے، ہمیشہ جہنم جانے سے، اسی لیے ہوتا ہے نا، یا کوئی اور مقصد ہوتا ہے؟ ملک یا دولت یا ریاست حاصل کرنے کے لیے یہ غیروں کا کام ہے، ظلم اور ستم کرنا یہ غیروں کا کام ہے، مسلمانوں کا نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو رب کریم نے فرمایا اعظم درجۃ عند اللہ، اللہ کے ہاں ان کے بڑے درجے ہیں، درجہ بہت بڑا درجہ ہے، اور یہی لوگ کامیاب ہے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، کامیاب یہی لوگ ہیں۔ یبشرہم ربہم، ان کا رب انہیں خوشخبری دیتا ہے برحمت منہ، اپنے طرف سے رحمت، ورضوان وجنات، اور اللہ کی رضا اور باغات، لہم فیہا نعیم مقیم، اور ان کے لیے دائمی نعمت ہے، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ ان اللہ عندہ اجر عظیم، اللہ کے ہاں اجر عظیم ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 111 میں کیا فرماتا ہے؟ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ خرید چکا ہے، اللہ فرماتے میرے لیے اگر مال خرچ کیا، جان خرچ کی، گویا کہ اللہ کے ہاں تو نے فروخت کر دیا۔ اللہ نے اس کے بدلے کہ یہ جان دی، یہ عارضی جان تھی، یہ جان کمزور ہونے والی تھی، یہ آنکھیں مٹ جانے والی تھی، اس سے نظر جانے والا تھا، اس کانوں کی سماعت ختم ہونے والی تھی، اس دانتوں نے گرنا تھا، اس دماغ نے کمزور ہونا تھا، لیکن یہ کمزور جان میرے لیے خرچ کر کے تو دیکھو، اس جان سے نہ نوازوں تو پھر کہنا کہ کبھی اس پر بڑھاپا نہ آئے، کبھی دانت نہ گرے، کبھی آنکھ کی نظر کمزور نہ ہو، کبھی سماعت کمزور نہ ہو، وہ دماغ جس میں ہمیشہ خوشی رہے۔ ایسے اللہ اکبر کبیرہ۔ یقاتلون، وہ کیا ہے کہ یہ جہاد کرتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کو جہنم سے، یہ جملہ یاد رکھو کہ یہاں پہ دشمن بڑا مکار ہے، وہ اس لفظ کو بدنام کر رہا ہے۔ ہم یہ کلمہ استعمال کریں گے کہ وہ اللہ کے بندوں کو، اللہ کی مخلوق کو، اللہ کے بندے تو نہیں، شیطان کے بندے ہیں، اللہ کے بندوں کو، اللہ کی مخلوق کو شیطان سے آزاد کرنے اور بت پرستی سے آزاد کر کے اللہ کی بندگی میں لانے کے لیے انہوں نے سب کچھ قربان کیا۔ فیقتلون، یہاں تک کہ شہادت، انہوں نے دوسروں کو جہنم وارد کیا، شیطان کے بندوں کو، اور خود شہادت سے سرفراز ہوئے۔ وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، اس پر اللہ کریم نے تورات اور انجیل اور قرآن میں سچا وعدہ فرمایا۔ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ، اور اللہ سے زیادہ اپنے وعدے پر کون ہے وفا کرنے والا؟ ہم تو وعدے پر وفا نہیں کرتے، ہزار کمزوریوں کی وجہ سے، اللہ کے ہاں تصور بھی نہیں ہے۔
فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظیم. بس تم اپنے اس بیع سے خوش ہو جاؤ جو تم نے بیع کیے، اور یہی بہت بڑی کامیابی. اللہ مرزقنا یا رب. امام حسن بصری بیان کرتے ہیں کہ ایک عرابی نے حضور علیہ السلام کے پاس سے گزرا. اس وقت پیارے آقا دو جہان یہ آیت پڑھ رہے تھے. اس نے پوچھا یہ کس کا کلام ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ کا کلام ہے. اس نے کہا اللہ کی قسم یہ نفع والی بیع ہے، ہم اس بیع کو ہرگز واپس نہیں کریں گے، نہ اس کو رد کریں گے. ہاں، نہ اس کو رد کرنے کا مطالبہ کریں گے. وہ جہاد کے لیے نکلا اور جاتے ہی شہادت سے سرفراز ہوا. ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص. بے شک اللہ ان لوگوں سے محبت فرماتا ہے جو اللہ کے راہ میں اس طرح سب باندھ کر قتال کرتے ہیں گویا کہ وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے. جہاد افضل اعمال ہے کیونکہ اللہ کے راہ میں شہید ہونے والے اپنے حیات کو اللہ کے راہ میں خرچ کر دیتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ ان کو اس کی جزا میں اس سے اچھی حیات، اس سے افضل حیات عطا فرماتا ہے. اس لیے اللہ فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. جو سورہ آل عمران کی آیت میں نے بتائی وہی ہے. فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. آیت نمبر 169 اور 170. جہاد کے متعلق چند آیت حدیث مبارکہ سنا دوں آپ کو. ابو قتادہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ اللہ کے راہ میں جہاد کرنا اور اللہ پر ایمان لانا افضل اعمال ہے. ایک شخص نے کھڑے ہو کر پوچھا یا رسول اللہ یہ بتائیں اگر میں اللہ کے راہ میں قتال کروں اور شہید ہو جاؤں تو کیا میرے تمام گناہوں کو اللہ معاف کر دے گا؟ آپ نے فرمایا اگر تم اللہ کے راہ میں قتل کیے جاؤ درحال ہے کہ تم جنگ کی شدت میں صابر ہو اور ثواب کی نیت کرنے والے ہو، آگے بڑھ کر حملہ کرنے والے ہو اور پیٹ پھیر کر بھاگنے والوں میں سے نہ ہو. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے کیا پوچھا؟ اس نے کہا یہ بتا کہ اگر میں اللہ کے راہ میں قتل کر دیا جاؤں تو کیا اسے میری گناہوں کو اللہ معاف فرما دے گا؟ حضور نے فرمایا ہاں، قرض کے سوا بشرط کہ تم صابر ہو، ثواب کی نیت کرنے والے ہو، آگے بڑھ کر ہم نے کرنے والے ہو، پھر پیٹ کر بھاگنے والے نہ ہوں. بے شک جبریل علیہ السلام نے یہ قرض کے سوا کی قید مجھے ابھی بتائی ہے. مسلم شریف میں یہ، ترمذی نسائی میں حدیث موجود ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص پیارے آقا دو جہان کے پاس آیا اور اس نے پوچھا ایک شخص مال غنیمت کے لیے قتال کرتا ہے، ایک شخص اس لیے قتال کرتا ہے کہ اس کی بہادری کا ذکر کیا جائے. حضور نے فرمایا دونوں جہنم میں ہیں. اللہ کے ہاں وہ ہے کہ وہ صرف اللہ کے رضا کے لیے، لوگوں کی بھلائی کے لیے کہ لوگ جہنم کے آگ سے بچے، غلط راستے سے ہٹ جائیں. یہ حدیث مسلم، بخاری اور ابو داؤد، نسائی وغیرہ ترمذی میں موجود ہے. ایک اور حدیث میں سہل بن سعد ساعدی بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم نے فرمایا اللہ کے راہ میں صبح کرنا یا شام کرنا دنیا و مافیا سے بہتر ہے. بخاری، صحیح مسلم، نسائی. برا بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس حال میں مرا کس نے جہاد کیا نہ اس کے لیے دل میں کوئی خواہش کی، یہ نفاق کے شعبے میں مرا. ہماری نیت ہے نا پوری زندگی اللہ کے بندگی میں گزاریں گے، وقت آیا تو مال و جان بھی اس وقت قربان کریں گے. یہ اللہ کا حکم ہے. بعض لوگ تو اس نام کو دیکھ کے وجہ کیا دین سے دور ہیں. ایک مولانا کا تقریر سن رہا تھا تو وہ کہہ رہا تھا لوگوں کی اعتراضات دیکھیں، بولے اس مولوی کے علاوہ تو کوئی درس دیتا ہی نہیں ہے قرآن کا. میں نے بولا یہ بڑا منہ بڑی بات ہے، ہماری تو زندگی اس میں گزر گئی ہے. حالانکہ کچھ لوگ تو آتے بھی کہتے ہیں اب اتنا درس قرآن کیوں دیتے ہیں، لیکن چھوٹے لوگ ہم اپنی نیت کے اعتبار سے وہ بڑے لوگ ہیں. لیکن یہ غلط ہے کہ کوئی کرتا نہیں، یہ غلط ہے. ہو سکتا ہے ایسے حلوہ خور مولوی ہوں جو قرآن اس پاک ان کو آتا ہی نہ ہو، ان کے پاس ٹائم ہی نہیں، وہ صرف پیسے کے لالچ میں ہو، لیکن ہم نے تو زندگی اس میں گزاری.
تو جو سنتے ہیں وہ اس کے بارے میں سنیں گے تو یقین اس کا جذبہ جہاد بھی پیدا ہوگا. کم از کم جذبے پر بھی اتنا اجر ملتا ہے. جذبہ بھی نہ ہو تو ہمارے جو فوج ہے وہ سرحدوں پر ہے، یہ ہمارے مجاہد ہیں نا. یہ نہیں کہ میں یہاں پہ 2-3 لوگوں کو تیار کروں، وہاں پہ فلاں ہوٹل ہے، فلاں وہاں، یہ تو فساد ہے. یہ تو جہاد کے نام پہ غیر مسلموں نے پیسے دے کر ان لوگوں سے مسلمانوں کو بدنام کیا. اللہ ان کی شر سے بچے، بولا امین. جو مسلمانوں کو بدنام کرے. ہم متحد ہو جائیں تو یہ فوج والے ہمارے بچے، ہمارے بھائی ہیں، قربانی یہی دیں گے. لیکن اگر ہم 2 نمبر رہیں، آپس میں لڑوے رہیں کہ یہ حلوہ جائز ہے ناجائز ہے، کتا رکھنا جائز ہے ناجائز ہے، بس اسی پر 1400 سال گزر گئے، تو پھر غیر اس سے فائدہ اٹھائے گا. پھر شرابی کبابی ہمارے حکمران بنیں گے. تو یہ قصور بھی تو ہمارا ہے نا، کہ ان کو پتا تھا کہ یہ لوگ کیا کریں گے. یہ کرسی پر بیٹھیں گے تو بولیں گے یہ مسجد جو اس مسجد کے ویران کرو، وہ بولے اس مسجد کے، تو پھر خانہ جنگی شروع کر دیں گے بجائے اس کے کہ وہ جا کے اسرائیل سے فلسطین کو آزاد کریں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو یہاں رکھا، بولے تم یہیں رکھو. اللہ تعالیٰ جو فیصلے کرتے وہ احکم الحاکمین ہے. وہ تو عزم قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، سورہ آل عمران آیت نمبر 26 میں یاد پڑھ لو. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے و قدرت میری جان ہے، مجھے یہ پسند ہے کہ میں اللہ کے راہ میں، حضور فرماتا ہے، قتال کروں، پھر مجھے قتل کر دیا جائے، پھر میں زندہ کیا جاؤں، پھر مجھے قتل کیا جائے، پھر میں زندہ کیا جاؤں، پھر مجھے قتل کیا جائے. حضرت ابو ہریرہ نے 3 مرتبہ اس قسم کی باتیں فرمائی. تو یاد رکھیے، آخری حدیث سنا تو حدیثیں بہت ہیں، یہ بہت بڑا موضوع ہے، کل اس پر مزید بات کروں گا، لیکن ایک حدیث آپ کو سنا دوں. مسروق بیان کر دیں کہ ہم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس آیت کے متعلق پوچھا، جو لوگ اللہ کے راہ میں قتل کیے گئے ان کو مردہ گمان مت کرو، بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہے، ان کو رزق دیا جاتا ہے. حضرت ابن مسعود نے فرمایا ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کے متعلق پوچھا تھا. آپ نے فرمایا شہداء کی روحیں سبز پرندوں کے پیٹ میں ان کے لیے عرش میں قندیلیں لٹکی ہوئی ہیں، وہ جہاں چاہتی ہیں چرتی ہیں، اور پھر ان قندیلوں کے طرف لوٹ آتی ہیں. پھر ان کا رب ان کے طرف متوجہ ہوتا ہے اور فرماتا ہے تمہیں کسی چیز کو چاہتے ہو، کسی چیز کی تڑپ ہے؟ وہ کہتے ہیں ہم کس چیز کی خواہش کریں کہ ہم جنت میں جہاں چاہتے ہیں چرتے ہیں. یہ مکالمات 3 مرتبہ ہوگا. جب وہ دیکھیں گے کہ ان کے بغیر پوچھے نہیں چھوڑا جا رہا ہے، اللہ بار بار پوچھ رہے، وہ کہیں گے کہ ہمارے رب، ہماری خواہش ہے کہ ہماری روحوں کو ہمارے جسموں میں دوبارہ لوٹا دیا جائے، حتیٰ کہ ہم تیرے راہ میں دوبارہ قتل کیے جائیں. جب اللہ یہ دیکھے گا کہ ان کو اور کوئی خواہش نہیں ہے تو ان کو چھوڑ دے گا. اب دیکھیے صحیح مسلم کی حدیث میں سنا رہا ہوں، ترمذی میں بھی، ابن ماجہ میں، تو اس قدر بڑا رتبہ ہے ان لوگوں کے لیے، خوش نصیبی ہے جو اس کی اللہ نے انہیں توفیق دی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو توفیق عطا فرمائے کہ 2 جہاد ہیں، دفاعی اور اقدامی کا تو تصور بھی مشکل ہو گیا، لیکن جو دفاعی ہے کہ ہم کم از کم اپنے دین کی تو حفاظت کریں، اپنے مال و جانوں کی حفاظت تو کریں. اس کے لیے تو ہم متحد ہو جائیں. پیارے اللہ تو بڑا رحیم اور کریم ہے، تو ہی توفیق دینے والا ہے. اللہ ہمارے کمزوریوں کو دور فرما، ہم میں سے جو نیک لوگ ہیں اللہ ان کے صدقے سے ہم سب کو متحد کر دے. صلی اللہ تعالی محمد و صحبہ اجمعین برحمتک.